बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अप्रैल है। गुज़श्ता रोज़ 10 अप्रैल को आइन की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के हाल में कन्वेंशन हुआ, जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब को मदऊ किया गया था। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। कुछ हलकों की तरफ से, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ साहब को इस कन्वेंशन में नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पे चोर बैठे हुए थे, डाकू बैठे हुए थे, लुटेरे बैठे हुए थे, आइन के ख़िलाफ़ बातें करने वाले बैठे हुए थे, आइन के ख़िलाफ़ कानूनी साज़ी करने वाले बैठे हुए थे, अदलिया को गालियाँ देने वाले बैठे हुए थे। काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, वहाँ पे बैठ रहे, उनकी बड़ी तस्वीर वहाँ पे बनाई गई, उनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया गया। जिस माहौल में काजी साहब को बुलाया गया, उसको देखते हुए कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी साहब को इस तकरीब में नहीं जाना चाहिए था। कहा गया है कि वहाँ पे सारे जजों को बुलाया गया था, लेकिन कोई और जज साहब नहीं गए, काजी फ़ाइज़ साहब चले गए। वहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब गए तो ये भी कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ साहब ये कहते हैं वो वहाँ पे जाएंगे, तकरीर करके वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजी साहब ने वहाँ पे तकरीर की और उनके साथ लोग तस्वीरें बनाते रहे। एक उठ गया, दूसरा बैठ गया, दूसरा उठ गया, तीसरा बैठ गया। इस तरीके से काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे बैठे रहे। काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे चले गए, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी बैलेंस तकरीर की है, बड़ी मतवाज़न तकरीर की है। लेकिन फिर क्या होता है, कन्वेंशन जारी है, काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आसफ़ अली ज़रदारी मौजूद नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद नहीं है, और फिर शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सारे असम्बली हाल से निकल आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या तय पाता है, कोई साजिश होती है, क्या होता है। क्योंकि आजकल काजी फ़ाइज़ साहब सबसे ज़्यादा अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है, कुछ ना कुछ समझ आ गई है। दूसरा, आज 11 तारीख़ है, 11 तारीख़ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन हमें आकर बताया कि हुकूमत की तरफ से उसको 21 अरब रुपये जारी हुआ है या जारी नहीं हुआ। आज किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जाकर ये रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती कि हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत कोई और मनसूबाबंदी बना रही है। इलेक्शन कमीशन कानून साज़ अदारों को एक लेटर लिख देता है जिसमें कहा जाता है कि अदालती फ़ैसलों से आइनी इख्तियारात सल्ब होते हैं, इलेक्शन तारीख का इख्तियार दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि अदालतों की तरफ से इसके इख्तियारात सल्ब होते हैं। और इसकी शिकायत ये किसके पास लेके गए हैं, सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर के पास। साथ ही उनसे कहा गया है कि इस हवाले से कानून साजी की जाए, आइन में तरमीम की जाए। ये इलेक्शन कमीशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके रिपोर्ट पेश करनी थी। इधर इसकी ये मुनाफ़कत है कि वो इधर इसकी ये मुनाफ़कत देखें कि इसने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये किस को शिकायत लगा रहे हैं। ये हमारे कुछ अदारों का हाल है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने अदलिया की मुआवनत करनी है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे चूहा दुम पर खड़ा होता है। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से एक बार फिर मुतकब्बिराना बयान सामने आया है। वही इसकी रौनक, वही इसकी फ़िरौनियत जो चंद साल पहले थी। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से कहा गया था कि मैं फ़ौज की ईंट से ईंट बजा दूँगा। ये आर्मी चीफ 3 साल के लिए आता है, हमने हमेशा के लिए सियासत में रहना है, ये कहा। और उसके बाद फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपनी जूतियाँ छोड़कर पाकिस्तान से भाग गए। उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आए जब तक उन्होंने माफ़ी फ़ौज से नहीं मांग ली। ईंट से ईंट बजाने के हवाले से आज फिर वो कन्वेंशन से खिताब करते हैं तो एक बार फिर वो तकब्बर की चोटी पर, फ़िरौनियत की रौनक की टीसी पर नज़र आते हैं। आज उनकी तरफ से कहा गया हम ताकतवर हैं, ताकत हमारे पास है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इमरान खान कौन होता है। इस हवाले से आसफ़ अली ज़रदारी ने ये बातें की हैं। किस तरह से आसफ़ अली ज़रदारी एक बार फिर तकब्बर करते हुए नज़र आते हैं। इनके ससुर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मौके पर कहा था कि मैं नहीं, मेरी कुर्सी मजबूत है। इसी तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारा था और उसके चंद दिन के अंदर अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी कुर्सी समेत कहीं और गिरे पड़े हुए नज़र आ रहे थे। यही हाल
ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کا ایک بار پھر ہو جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جب بھی انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ سوالات فکس کر لیتے ہیں، اینکر کے ساتھ پہلے بیٹھتے ہیں، پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ کیا پوچھنا ہے، کیا بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ خود انٹرویو دیتے ہیں بلکہ ان کی پوری ٹیم انٹرویو دیتی ہے، پورا بورڈ ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو پھر ان کی ٹیم جواب دیتی ہے، اور جس سوال کو کاٹنا مقصود ہو اس کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کا اب بھی سامنے آیا ہے۔ منصور علی خان کو ان کی طرف سے انٹرویو دیا گیا، اس میں سے بہت سی چیزیں کاٹ دی گئیں، بہت سی چیزیں چھپا لی گئیں، لیکن وہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کون سے سوالات دینے سے قاصر رہیں اور کون سے سوالات کے جوابات دینے کے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ کاٹ دیا جائے، اور کس طریقے سے یہ عمران خان پر توشہ خانہ کے حوالے سے الزامات لگا رہے تھے، اور خود توشہ خانہ سارے کا سارا اپنے گھر لے گئے۔ ہم آپ کو یہاں پہ ایک آدھ ویڈیو کلپ سناتے ہیں جس میں منصور علی خان اور مریم نواز شریف صاحبہ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ جن کو بعد میں کاٹ دیا گیا۔ اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سوال، کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی۔ نہیں، یو اے ای کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر، کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے، کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ کے پاس کبھی بی ایم ڈبلیو گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مریم صفدر اونڈ، یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی، مریم صفدر اونڈ اے بی ایم ڈبلیو کار which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز۔ Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی، مجھے اس پہ سے آنیسٹ، اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں۔ صفدر صاحب نے اس کے بعد، میرے پاس ویسے کبھی بی ایم ڈبلیو نہیں تھی۔ صفدر صاحبہ جس بی ایم ڈبلیو گاڑی سے اتری اس کا نمبر آپ دیکھیں تو وہ SN777 ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ مریم صفدر صاحبہ اس SN777 گاڑی سے اتری، اور یہ بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے۔ آپ کو یہ مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ساتھ ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی یہ خاندان کی ذاتی گاڑیاں تھیں SN777۔ اور جب آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی لینڈ کروزر تھی۔ یہ صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیا اپنے ایسٹس کے اندر۔ یہ بزنس آفس نے کیا ہوگا، مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ اچھا، میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں، نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ اچھا، یہ ریٹرنز کے اندر ویسے لکھا نہیں، میں اب آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دیٹ۔ مجھے آئی ہیو نو انفارمیشن۔ یہ کب کی، کون سے ایئر کی ہے؟ 2009-2010۔ مجھے نہیں پتا، میں چیک کروں۔ اچھا، آپ کو اس کا نہیں پتا۔ اچھا، یہ ایک اور ہے جس کے اندر آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہیں 2010 سے لے کے 2016 تک۔ 2010 کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفٹس ریسیو کیے تقریباً 31 ملین کے اپروکسیمیٹلی 3، مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کے ٹیکس میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے، فیملی نے دی، یہ ساری جے آئی ٹی کے اندر ہے، جے آئی ٹی کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس انٹرویو کے دوران جھوٹ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، منافقت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور تیل ملاتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، کئی اعترافات کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ بہت کچھ انٹرویو میں سامنے آتا ہے، لیکن یہ اس انٹرویو کا حصہ نہیں بنایا جاتا جو پہلے سامنے آ چکا تھا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ منصور علی خان نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں، لیکن وہ سخت سوالات جو منصور علی خان نے کیے، جن کا مریم نواز شریف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کو کاٹ دیا گیا، اور پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو کیسے منظر عام پر آتی ہے؟ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا منصور علی خان نے یہ ویڈیو لیک کی ہوگی؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے لیک کی ہوگی؟ نہیں، بالکل ان کی طرف سے یہ ویڈیو لیک نہیں کی گئی۔ یہ ویڈیو جن لوگوں نے بنائی ہے ان لوگوں نے لیک کی ہے، لیکن ان میں جرأت کیسی ہو سکتی ہے؟ انتظامیہ کا یہ سارا معاملہ ہے۔ انتظامیہ نے کس کے کہنے پر یہ ساری ویڈیو لیک کر دی ہے؟ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی سبکی ہوئی ہے، اور خود منصور علی خان کی بھی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کی، اس کی کردار کشی کی مہم جاری ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے مہم جاری ہے جو عمران ریاض خان سے خار کھاتے ہیں،
ان سے حسد کرتے ہیں، ان کی کامیابی ان کے بارے میں نہیں آتی۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی گئی ہے جس میں کوئی بھی بندہ نان سینس ہے یا بڑی عقل والا ہے، اس کی طرف سے کہا گیا موٹر سائیکل سے صحافت کی شروعات، پھر 5 کروڑ کے بلٹ پروف گاڑی، 18 اسلحہ لائسنس، 6 باڈی گارڈ، 2 فارم ہاؤس، 4 کنال کا گھر، 3 سالوں میں کروڑ پتی، اور اعلان ہے کرپشن کے خلاف جنگ کا۔ یہ عمران ریاض خان کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ کون لوگ ہیں جو عمران ریاض خان کی کردار کشی پر اس طرح کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں؟ کیا عمران ریاض خان واحد آدمی ہے جس کے پاس اتنی جائیداد ہے؟ پاکستان میں ایسے صحافی بھی ہیں جن کے کئی فارم ہاؤس ہیں، ہر شہر میں ان کی کوٹھیاں ہیں، اور پھر ان کے پاس اپنے جہاز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ ان کی طرف کسی کی نظر نہیں اٹھتی۔ جو عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کے لوگ کردار کشی پر تل جاتے ہیں۔ ناظرین کے ساتھ اجازت دیجیے، آج دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے جس بارے میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ اگر 10 اپریل تک ان کو پیسے نہیں ملتے تو پھر 11 اپریل کو آ کر ہمیں بتایا جائے۔ اللہ حافظ۔